أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت علامہ اقبال کے شعر کے اوپر ہی میں اپنے موضوع کو انتخاب میں نے کیا ہے کہ اگر عبادت کے اندر آداب نہ ہونا تو عبادت بھی صرف ایک ٹکر مارنے والا عمل ہی ہوتا ہے۔ تو مین جو ٹاپک ہے میرا وہ آداب تلاوت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حقوق اور آداب۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور خالی تلاوت نہیں کرتے بلکہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور خالی حق بھی نہیں ادا کرتے بلکہ وہ یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور جو فرمایا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس قرآن مجید کے کسی حکم کا انکار کرے گا، اللہ فرماتا ہے فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اگر حقیقت میں آداب اور قرآن کے تقاضے پورا نہیں کرتا تو وہ بندہ نقصان میں ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں حضرت امیر حسن سنجری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں حاضر تھا، تو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے بات چل پڑی۔ تو آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے آداب میں سے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو پڑھا جائے اس پر غور کیا جائے۔ قرآن مجید اوپر سے نہ پڑھا جائے بلکہ اس پر پورا فوکس کیا جائے۔ نمبر 2 پر اس کے معنی پر توجہ دی جائے، اور جن آیات میں غضب الہی ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اس پر رویا جائے۔ فرمایا کہ جو بندہ ان کیٹیگری اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضے اور حقوق کو پورا کر رہا ہے، اور جو اس سے باہر ہے فرمایا وہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ صرف ایک پڑھ رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے قرآن ختم کر لیا، وہ صرف ختم کرتا ہے، وہ حقیقت میں قرآن مجید جو قرآن نے جن کی تعریف کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے آداب کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ کو لگے سورہ بقرہ کو مکمل ختم کرنے میں، 12 سال لگے۔ محدثین نے لکھا کہ 12 سال قرآن مجید، تو بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو قرآن مجید ایک دن میں ختم کیا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے 61 قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے، 30 رمضان المبارک کے دن میں، 30 راتوں میں، اور ایک تراویح کے اندر۔ یعنی تراویح کے علاوہ آپ ہر روز ایک قرآن علیحدہ پڑھتے تھے، رات کو
ایک دن کو تو 61 قرآن مجید ختم کرتے، لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی۔ اچھا، جب 12 سال بعد ختم کی تو آپ نے اونٹ منگوائے، اونٹ ذبح کیے، مدینہ منورہ کے رہنے والے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو پوچھا سب لوگوں نے کہ آج کون سی خوشی ہے جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے 12 سال لگا کر سورہ بقرہ کو آج ختم کیا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام 7 دن لگاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا معمول تھا 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے، 7 دن میں، اور یہ ہے عمر فاروق صرف سورہ بقرہ قرآن مجید کی وہ ختم کرنے ہیں جناب 12 سال میں۔ تو آپ نے فرمایا اور لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کو اس کے رازوں اور اسرار کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا یہی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو قرآن مجید ہے، اور جو آداب قرآن مجید کے بجا لاتا ہے نا تو قرآن مجید اس پہ پھر راز کھولتا ہے۔ وہ خود سورہ نحل کی آیت نمبر 89 اس میں کیا فرمایا؟ تبیانا لکل شیء، اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ اب بندہ کہے گا یار اس میں تو کوئی مجھے تو نہیں، میں تو ترجمہ بھی پڑھا ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، ہر چیز کا ذکر تو نہیں ہے قرآن میں، یہ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے کہ خود مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن مجھے بتاتا ہے تیری چیز فلاں جگہ پڑی ہے۔ تو قرآن مجید میں ہر چیز ہے، لیکن وہ ڈھونڈنے والی آنکھ اور شوق والا دل نہیں ہے۔ موجود سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں تو آج سب کچھ کھل جائے گا۔ آج یہ ختم قرآن ہے نا، تو ختم قرآن کے والے سے میں ایک چیز کبھی کبھی سوچتا تھا، فقہا نے وہ ایک بات لکھی ہوئی تھی فقہ کی کتاب میں کہ جب قرآن مجید ختم ہو 27ویں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا امام صاحب نے، آپ کے دلوں میں بھی کئی لوگوں کے سوال ہوگا یہی، میرے بڑے عرصے سے تھا لیکن آج جا کے یہ حدیث پاک میں نے پہلی دفعہ پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے اقوال میں یہ بات لکھی تھی کہ جب قاری قرآن ختم کرنے لگے تو قل اعوذ برب الناس کے بعد پھر قرآن شروع کر دیں اور اس کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے اور سورہ بقرہ کا آخری پڑھے۔ تو قاری صاحب نے پہلا رکوع پڑھا نا، تو حضور نے فرمایا کہ ختم پہ رک نہ جائے بلکہ آگے پھر شروع کر دے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ یہ امام ابو حنیفہ نے بتایا۔ آج میں نے حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا قرآن مجید ختم کرنے والا بندہ مرتحل کہلاتا ہے۔ مرتحل، جیسے ہم کہتے ہیں نا رحلت کر گئے، کو فوت ہو جائے تو کہتے ہیں رحلت فرما گئے، مرتحل اس سے ہے ارتحال، مطلب کہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں چلا جائے۔ فرمایا قرآن مجید ختم کرنے والا بندہ مرتحل کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک منزل کو عبور کر کے دوسری منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی تم قرآن ختم کرو، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا تم قرآن مجید ختم کر کے اس کو پھر شروع کر دو، اس لیے کہ قرآن مجید کیا کوئی سرحد اور بارڈر نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ رک جائے۔ جیسے آپ لاہور سے چلیں پشاور تورخم بارڈر پر آگے پاکستان ختم، پھر واپس آنا پڑے گا، لیکن رب کے نزدیک ثواب اور جنت کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو بندہ ختم قرآن کرے اس کو چاہیے الحمد سے شروع کر کے والناس تک، والناس کے بعد پھر الف لام میم شروع کر دے۔ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ اس بندے کو جہاں پر ختم کیا اس سے اگلی منزل میں وہ پہنچے گا جنت کے اندر۔ تو جنت میں جو سٹیپس ہیں عام بندے کے لیے، ویسے درجات موجود ہے جنت میں 100، لیکن جنت کے اندر ایک ایک درجہ بھی کئی درجے رکھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابزہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کو گورنر لگا دیا مکہ کا،
مکہ کا گورنر حضرت عمر نے لگا دیا. تو یہ وہاں پر چھوڑ کر مکہ میں چھوڑ کر مدینہ منور آئے. تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی پیچھے نائب کس کو بنایا ہے؟ تو حضرت عمر کو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسفان کے رہنے والے نافع بن عبد الحارث کو، اس کو میں نے وہاں پر مکہ میں اپنا نائب بنایا گورنر. تو کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کو بناؤ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر جو ابن بزار جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں؟ کہا مجھے نہیں پتا وہ کون آدمی ہے. کہا وہ بندہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عالم ہے، علم وراثت کا ماہر ہے، اور قرآن مجید کے علوم و فنون میں مہارت رکھتا ہے. اور پھر فرمایا اے عمر کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت ہی بہت سے اونچے اونچے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو فضیلت عطا کر دے گا. فرمایا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماڑا آدمی ہے یا وہ کچھ نہیں جانتا جاہل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ قرآن کا جاننے والا ہے. میں نے اس لیے مکہ میں اس کو اپنا نائب امیر مقرر کر دیا. تو حضرت عمر کو فرما رہے تھے کہ یار اس کو نہیں کرنا، لیکن حضرت عمر کو واقفیت نہیں تھی اس کے بارے میں. وہ اس زمانے میں جو فضیلت اور اہمیت تھی قرآن مجید کے جو تقاضے لوگ پورا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھنے والے سمجھنے والے، اس کی معاشرے میں عزت بھی سب سے زیادہ ہوتی تھی، سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی. حضور کے زمانے میں کیا ہوا، ایک بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص صحابی رسول وہ حضور کے پاس مسجد نبی کے باہر کھڑے تھے. ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عرض کیا حضور میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ قبول فرمائیں. وہ عورت چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام سے ہماری رشتہ داری بن جائے. آج ہر بندہ چاہتا ہے نا کسی بڑے آدمی سے ہماری رشتہ داری ہمارا تعلق بن جائے. تو وہ صحابیہ بھی چاہتی تھی میری رشتہ داری حضور سے جڑ جائے. تو نبی علیہ السلام نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر دیکھا، پھر حضور نے نظر پھیر لی. بتانا مقصود یہ تھا کہ جس سے رشتہ داری کر رہے ہو تو اسے آپ ایک نظر دیکھ بھی سکتے ہو، منگیتر کو جس سے رشتہ کرنا ہے اجازت ہے. لیکن نظر سے مراد یہ ہے کہ اس لیے دیکھو تاکہ بعد میں رولا نہ بنے کہ یہ تو اس طرح کی تھی، یہ تو اس کا رنگ کالا تھا، اس کا رنگ ایسا تھا. اس لیے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو، صرف دیکھنے کی اجازت ہے. تو حضور نے دیکھ لیا، نظر پھیر لی. فرمایا نہیں میری بیویاں موجود ہیں اور مجھے نکاح کی حاجت ابھی نہیں. تو ایک صحابی تھے وہ حبشی کالے رنگ کے تھے، اس نے عرض کیا حضور اگر آپ نے نہیں کرنا میرا نکاح کر دو اس سے. اس زمانے میں سب سے آسان کام نکاح ہوتا تھا. حضور کے زمانے میں سب سے آسان کام شادی تھا، اور آج سب سے مشکل کام ہم نے شادی بنا دی ہے. ہم کہتے ہیں بچہ لے پاؤں کے کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہوئے گا تو پھر کریں گے. لیکن صحابہ کے دور میں دیکھو، میں بتانے لگا بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث آئی ہے کتاب النکاح میں. سرکار دو عالم علیہ السلام کو صحابی نے جب کہا نا کہ میں چاہتا ہوں نکاح، حضور نے فرمایا اچھا نکاح کرنا ہے تو یار حق مہر کے لیے تو حق مہر تو ضروری ہے نا، تو کوئی سونے کی انگوٹھی لے کے آؤ. تو نبی علیہ السلام کے وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو ماڑا آدمی ہوں، سونے کی انگوٹھی نہیں ہے میرے پاس. فرمایا چلو ایسا کرو چاندی کی لے آؤ. کہا جی چاندی کی بھی نہیں ہے. فرمایا اچھا جاؤ گھر جا کے ہو کے آؤ، گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، وہ کوئی نشانی تو ہونا کہ تمہاری بیوی ہے. اچھا وہ گھر چلے گئے، گھر سے آئے، ابھی وہ عورت وہیں پہ کھڑی ہے. نبی علیہ السلام سے کہنے لگے حضور اتنا غریب ہوں گھر میں بھی کچھ نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ بس کرنے لگے یا رسول اللہ بس یہ جو میں نے تہ بند پہنا ہوا ہے نا، صرف تہ بند پہنا تھا، قمیض بھی نہیں تھی صحابی کے، تہ بند. یا رسول اللہ یہ جو تہ بند پہنا نا بس یہی ہے میرے پاس. فرمایا تہ بند تو پہنے گا کہ بیوی کو پہنائے گا؟ کہا جی آٹا اس کو دوں گا اور آٹا خود رکھوں گا. حضور نے فرمایا اچھا چل ایسا کر تو قرآن تجھے آتا ہے؟ کہا جی ہاں جی.
فرمایا مجھے عرض کیا مجھے سورہ بقرہ، قرآن کی بڑی بڑی صورتوں کے نام لیے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، بڑی بڑی شروع والے سپاروں کی بڑی صورتیں یاد تھیں. انہوں نے وہ سنانا شروع کی حضور کو. جب نبی علیہ السلام کو کافی سنا دیا نا قرآن، حضور نے فرمایا جا، میں اس قرآن مجید کے ثواب کے عوض تیرا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں. اس زمانے میں فضیلت قرآن والوں کو تھی. قرآن مجید کے جو تقاضے پورے کرتے تھے، عزت بھی انہیں کی تھی، معاشرے میں سب سے زیادہ اعلیٰ لوگ بھی وہی کہلاتے تھے. تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے قرآن مجید کے اسرار و رموز القاء فرماتا تھا. ان کے دلوں میں قرآن مجید کے راز کھلتے تھے. ان کا سینہ جو ہے اللہ کے اسرار و رموز کا خزانہ تھا. اور آج ہم صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ایز اے کتاب. قرآن مجید کو کتاب نہ پڑھو بلکہ قرآن مجید کو پڑھو تو کلام اللہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میرے رب کی باتیں ہیں، میں رب سے کلام کر رہا ہوں. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین گوشکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب جی چاہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو فرمایا قرآن کھول کے پڑھا کرو اور یہ سمجھا کرو کہ میں شجر موسوی کی طرح ایسے موجود ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام درخت کے سامنے تھے. درخت سے اندر سے رب کی آواز آتی تھی. کوہ طور پر ایک درخت تھا، درخت سے اندر سے رب کی آواز آتی تھی. فرمایا شجر موسوی کی طرح قرآن کو پڑھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام شجر کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے باتیں کرتے تھے. اور فرمایا جب کوئی بات پہ لذت آنے لگے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے، فرمایا بار بار اس کی تکرار کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور نے قرآن کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، حضور کی کیفیت ایسی بن گئی کہ سرکاری دو عالم علیہ السلام نے اس بسم اللہ کو 20 باری پڑھا. اس لیے جب کسی آیت پہ بہت زیادہ آپ کے دل پر اثر پیدا ہونا، بار بار اس کو پڑھو، چاہے نماز میں ہو، چاہے نوافل میں ہو، چاہے ویسے تلاوت کرتے ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے. بڑی پیاری آواز تھی ابو موسیٰ اشعری کی. تو نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں کھڑے ہو کر سن رہے. ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے جا رہے، روتے جا رہے، آنکھوں سے آنسو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا ابو موسیٰ قرآن بڑا خوبصورت پڑھا تھا. اس کی یا رسول اللہ اگر آپ سن رہے ہوتے تو میں اور زیادہ اس کو سجا کے خوبصورت انداز میں پڑھتا. فرمایا میں نے دعا کی کہ یا اللہ جو قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھے اور سجا کے پڑھے اور لہجے میں پڑھے، یا اللہ تو ان پر اپنا خاص کرم فرما. تو قرآن مجید ذوق بھی تبھی دیتا ہے کہ جب انسان پورا توجہ سے متوجہ ہو کے پڑھے. اب تراویح ہم بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے لیکن قرآن مجید کے الفاظ پر توجہ ہم ایسے بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے. تو قرآن مجید آنے والے وقت کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں فرماتا ہے. ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کا تزکیہ باطن ہونا ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ کانت لہ نورا، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی، پڑھی نہیں صرف سنی، توجہ سے پورا فوکس کر کے اپنے دل سے ہر غیر کو نکال دیا اور اپنے دل کی کیفیت کو پورا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جوڑ دیا. جس نے اس حالت میں یہ سنا، حضور نے فرمایا من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ، ایک آیت سنے گا اس کا اثر کیا ہے؟ کانت لہ نورا، وہی آیت ایک آیت سنی اس کے لیے دنیا میں بھی نور کا باعث ہوگی، قبر میں بھی نور کا باعث ہوگی، میدان محشر میں بھی نور کا باعث ہوگی. قبر میں بھی یہی قرآن مجید جگمگائے گا. تو یہ خوش نصیب وہی لوگ ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید یہاں پہ سنا. اور زیادہ جو ہے مبارکباد قاری صاحب کو کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک سنایا. اس زمانے میں حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ بزرگی والا وہی کہلاتا تھا جس کو قرآن سے زیادہ آتا تھا. کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی جو حافظ قرآن تھے بڑے تھوڑے تھے.
ٹوٹل 7 لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدنا حذیفہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور ایک اور صحابی ہے۔ ٹوٹل 7 لوگ، جس میں 3 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ کچھ صحابہ کو اس سے کم آتا، لیکن کمپلیٹ حافظ صرف 7 لوگ تھے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد صدیق اکبر کے دور میں حافظ بننے کی تعداد زیادہ بڑھ گئی۔ قرآن مجید چونکہ لکھا ہوا تھا لکڑیوں پر، کوئی چمڑوں پر، کوئی پتھروں کے اوپر، کتابی شکل میں تو نہیں تھا، لیکن وہی لوگوں نے زبانی ایک دوسرے کو حفظ کروایا۔ لیکن یمامہ کی جنگ میں دیکھیں نا 700 حفاظ شہید ہوئے، تو پھر ضرورت پڑی کتابی شکل میں قرآن کی، ورنہ ابھی تک قرآن مجید ایک کو دوسرے سے زبانی یاد کرتے رہتے۔ تو یہ قرآن مجید کی بزرگی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھو گے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، بلکہ الف لام میم پھر شروع کر دو گے، پھر نیا ایک ثواب اور نیا آپ کے لیے جنت میں درجے کا رستہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح محبت عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے اب جو اسرار و رموز ہے، جو راز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر وہ عیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔